أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم آپ لوگوں کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور جہنم کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو یہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے اور اس میں روشنی بالکل نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی، اگر دوزخ کی آگ سوئی کی نوک کے برابر کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے بس لوگ مر جائیں، اور دوزخ کا کم تر عذاب یہ ہے کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولنا شروع ہو جائے گا جس طرح تانبے کی پتیلی کھولنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ عذاب اسے ہو رہا ہے، لیکن اسے سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، جہنم کتنی بری چیز ہے اور اس کا عذاب کتنا دردناک اور اذیتناک ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ ہم 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، اس کا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں اس عشرے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم جہنم سے آزادی حاصل کر سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ ہم کیسے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں تو پھر ہم پر جہنم حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، اور ہم لوگ جنت کے حقدار بن جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز جنت ہمارا مقدر ہوگی، اور دوزخ سے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ایک تو استغفار کا یہ فائدہ ہو گیا دنیا کے لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس مہینے میں یعنی رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور باقی 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، یعنی جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ یہ ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسری استغفار کرنا۔ جبکہ 2 باتیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور دوسرا جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، جس بندے پر اللہ راضی ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور اسے دنیا اور آخرت کی کسی نعمت کی کمی نہیں رہتی، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، جنت کے باغات، حوریں، محل اور اس کی نہریں اس کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تو اس آخری عشرے میں جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرنے اور جنت طلب کرنے کا
حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اللہ کو کیسے راضی کریں؟ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، ہمیں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا ہی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرمائیں گے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اس دنیا میں بھی ایسا رزق عطا فرمائیں گے، وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے ہم آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل احمد اسلامک ایجوکیشن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹس آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، چلے میں آپ لوگوں کو یہ نہایت ہی افضل ترین وظیفہ بتا دوں۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے وظیفے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وظیفے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، یعنی استغفار کرنے کی کثرت کرنی ہے، یعنی استغفار کو بھی کم از کم 313 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر پر آپ نے پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، آپ یہ پورا عشرہ کریں، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے آپ کو رزق کی کمی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو جہنم سے انشاءاللہ العزیز نجات عطا فرمائیں گے اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دیں گے، آپ کو جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹو لگے تو پلیز آپ اسے لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائی اس سے مستفید ہو سکیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ آخر پر میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ کرنے کی اور مجھے بھی یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔